زیر نظر ویڈیو دنیا اسلام کے سب سے بڑے قبرستان وادی السلام واقع شہر نجف عراق کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں مکمل تحقیق اور تفصیل اکٹھی کی گئی ہے اور تمام تر معلومات کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا ہے اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے کرم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ نجف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ایک قدیم مسجد ہے۔ نجف میں دنیا کا سب سے بڑا مسلم قبرستان بھی ہے جسے وادی السلام کہا جاتا ہے۔ نجف اپنے مذہبی مدرسوں، قدیم کتب خانوں اور علماء کرام کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اگرچہ اس صدی میں ایران کا شہر قم شیعہ مدرسوں کا زیادہ بڑا مرکز بن گیا ہے، مگر اب نجف اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ قبرستان وادی السلام عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک بڑا اور تاریخی قبرستان ہے، جس کی فضیلت و روایت شیعوں کے درمیان مذہبی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ قبرستان بعض انبیاء و صالحین کی رجت کا مقام ہے، اور دوسری روایت کے مطابق کوئی بھی مومن دنیا کے کسی بھی خطے میں وفات پاتا ہے تو اس کی روح یہاں آتی ہے۔ وادی السلام کے شہر نجف میں واقع ہونے، جہاں شیعوں کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، کی وجہ سے اس کا مرتبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ عراق میں اتباعت عالیات کی زیارت کرنے والے حضرات اس قبرستان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء جیسے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبور اور بعض ائمہ علیہ السلام کے قبور بھی اس قبرستان میں واقع ہیں۔ قبرستان وادی السلام عراقی شہر نجف اشرف میں واقع ہے، جو جنوب کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے اور امام علی کے نام سے موسوم سڑک، مشرق کی سمت سے نجف کربلا روڈ، شمال کی طرف سے حی المہندسین اور مغرب کی سمت دریاچہ تک منتہا ہوتا ہے۔ دینی روایات کے مطابق اس قبرستان کی تاریخ قبل از اسلام تک پہنچتی ہے۔ البتہ تاریخ منابع میں قبل از اسلام اس کی حالت کے بارے میں کوئی خاص اطلاع دسترسی میں نہیں۔ اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی اس جگہ پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ متون دینی میں اس قبرستان کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدہ تک منتہا ہوتی ہے، جیسا کہ اس روایت میں جو ہے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس مکان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق بعض انبیاء اس قبرستان میں دفن ہیں، اور علامہ مجلسی کی روایت جو انہوں نے عیاشی سے نقل کی ہے، اس کے اعتبار سے یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کی نماز کا مقام رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا مہم ترین سبب اس کا روضہ امیر المومنین کے جوار میں ہونا ہے۔ مطابق شب معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ہمراہ کوفہ اور وادی السلام بھی تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ اس روایت کے اعتبار سے وادی السلام حضرت آدم اور انبیاء کی نماز گاہ رہا ہے۔ کلینی نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان وادی السلام کے سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے، جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک صحابی کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور اس جگہ پر فرماتے ہیں، یعنی روی زمین پر کوئی بھی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وادی السلام میں حاضر ہو، بے شک یہ جنت عدن کا ایک گوشہ ہے۔ اس طرح سے حدیث میں آیا کہ روی زمین پر وہ پہلی جگہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ قائم کی گئی تھی۔ اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام سے بعض روایات اس شہر نجف اور وادی السلام سے تعلق خاطر اور اس شہر اور قبرستان وادی السلام میں دفن ہونے کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں۔ جیسے روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس شہر کو ان کا مدفن قرار دے۔ اس عظیم قبرستان میں موجود قبروں کے
علاوہ اس میں بعض مقبرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو ہمیشہ شیعہ زائرین کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اللہ کے دو پیغمبروں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں اس قبرستان میں واقع ہیں۔ وادی السلام میں ان دونوں حضرات سے منسوب دو مقبرے موجود ہیں۔ ان دونوں مقبروں پر ابتدائی طور پر علامہ سید بحر العلوم کی کوشش سے گچ اور سنگ سے گنبد اور عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سن 1337 میں ایک ایرانی مخیر نے تجدید بنا کے ساتھ گنبد پر کاشی کاری کرائی۔ وادی السلام کے شمالی حصے میں ایک جگہ امام مہدی اور امام صادق کے نام سے موسوم ہے، جس پر ایک نسبتاً قدیم عمارت، دو بورڈ اور ایک نیلا گنبد موجود ہے۔ ان دونوں اماموں کے نماز کے مقام کو معین کرتے ہیں۔ عمارت کے اندر ایک کنواں امام مہدی کے کنویں کے نام سے معروف ہے اور اس کے اطراف میں چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا گیا ہے۔ عمارت کے اندر ایک پتھر نصب کیا گیا ہے جس پر امام زمانہ کی زیارت نقش کی گئی ہے۔ اس سنگ پر کتابت کی تاریخ سن 1200 درج ہے۔ اس جگہ پر ایک اور مقام امام صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں کوئی اطلاع دسترسی میں نہیں ہے اور حرم کی مغرب کی سمت 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر النجف کے کنارے تقریباً 250 میٹر کے فاصلے پر صافی صفا کے مقبرے کے پاس ایک مسجد اور مقام امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق بعض افراد یہاں کی قبروں پر اپنا نام نقش کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کی روح اس قبرستان میں منتقل ہو جائے، یا اس خاک کو بطور تبرک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ کہ اپنے ناخون اور بالوں کو یہاں دفن کر دیتے ہیں۔ اس نیوز ایجنسی نے ان تمام کاموں کو خرافاتی اعمال سے قرار دیا ہے۔